اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے، خدائے پاک کا قوسین کب ٹھکانا ہے، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ ہیرا تو کن تو نبیًا کا جلوہ خانہ ہے، ہیرا تو کن تو نبیًا کا جلوہ خانہ ہے، ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے۔ اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، ارے نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حسن محفل، حسن تصوف، سالار چشت، شہنشاہ تصوف، حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ صوفیاء کرام، علماء کرام اور برادران طریقت و شریعت، آپ جانتے ہیں کہ میں نہ تو خطیب ہوں اور نہ میں تقریر کی نیت سے آتا ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا بھئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ آئیں، میں تو قبلہ عبداللطیف فریدی صاحب کا خطاب سننے کے لیے اور آپ کے حکم پر آیا ہوں، تو چند منٹ آپ کے سامنے سبق سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت قبلہ حضرت علامہ اسعد رفاعی صاحب کی دل پذیر گفتگو کے بعد میرا خطاب کرنا بنتا تو نہیں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے الامر فوق الادب، تو چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی اور آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں گا۔ قبلہ رفاعی صاحب بھی اشارہ دے رہے تھے کہ جہاں عشاق کا مجمع ہو اور پھر اتنی خاموشی سے گفتگو سنی جائے تو وہ پھر نہ گفتگو کرنے میں لذت آتی ہے نہ سننے میں لذت آتی ہے۔ اگر آپ آہستہ آہستہ بولتے رہیں گے تو میں کوئی سبق سنا سکوں گا۔ چلے میں آپ کو دو باتیں کر کے پھر جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اکثر مجالس اور محافل کے اندر ہم چونکہ چشتی ہیں، قادری ہیں، ہمارے ذوق کے لیے کوئی قوالی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ذوق کے لیے یار سے نسبت اور تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، جب کوئی عاشق ہوتا ہے، جب یار کا نام آتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ سوز میں ہو یار کا نام یا ساز میں ہو، کسی انداز میں بھی نام ہو تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ
حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک ہیں، تو حضور والا ہمیں بعض اوقات یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ یہ جو منہ مبارک ہیں اصلی ہیں، کہیں منسوب تو نہیں ہے؟ تو جناب حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو نبی والے ہوتے ہیں ان کی پہچان ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، ہم اس کو پرکھ لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، لہذا منہ مبارک جہاں رکھے ہوئے ہیں ان کو یہاں نہ لے آؤ، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے لے جاؤ وہاں پر۔ اب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے سامنے منہ مبارک رکھے گئے، تو ان کی جو تعداد تھی وہ 7 عدد تھی، وہ 7 منہ مبارک تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ مبارک کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب چونکہ وہ منہ مبارک 7 تھے، ان میں سے 4 منہ مبارک کھڑے ہو گئے اور اس طرح واجد میں آ گئے۔ یار کا نام سنتے ہی ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور ان پر واجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان 7 میں 3 پڑے رہے اور 4 عالم واجد میں چلے گئے۔ حضرت امام باقر نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا یار کا نام آتے ہی جو واجد میں آ گئے ہیں یہ یار کے ہیں، اصلی ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں منسوب ہے۔ زندہ باد، توجہ ہے آپ کی۔ تو عزیزان محترم، ہم تو سرکار والے ہیں اور محبوب سے محبت رکھنے والے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نسبت کی قدر کرنے والے ہیں، اور پھر مجالس کے اندر جب کوئی خطیب گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنی تقریر کے ذوق کو قائم رکھنے کے لیے نہیں کہتا بھئی آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، بات اس میں کچھ اور بھی ہے۔ روض الفائق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام شہنشاہ مصر بنے تو آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا کہ جو شخص بھی آئے نا تو اس پیمانے کے مطابق اس کو غلہ اور گندم اور اناج جو ہے وہ دینی ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دگنا چاہیے، مجھے ڈبل دیں، حصہ مجھے دگنا چاہیے۔ جب وہ جو خدام کھڑے تھے انہوں نے کہا تیرا تشخص کیا ہے، تیرا تخصص کیا ہے کہ تجھے یہ دگنا اس پیمانے کا یہ اناج دیا جائے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے چلو، میں اپنا تشخص خود بیان کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے تو اس نوجوان نے کہا حضور پنگوڑے میں جس نے آپ کو پاک کہا تھا وہ میں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جتنا مانگتا اتنا دے دو۔ اب اس کو اتنا دیا گیا کہ اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف آپ نے اس کو اتنا کیوں دیا ہے؟ میرے مالک اس نے مجھے پاک کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف پھر گواہ ہو جاؤ، جو تمہیں پاک کہے تم اپنے ظرف اور شان کے مطابق دیتے ہو، جو مجھے سبحان کہے گا میں اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماؤں گا۔ عزیزان محترم، میلاد کی مجلس ہے، میلاد پر چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ توجہ ہے آپ کی، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے انسانوں کے رسول ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ آپ رسول بھی سب کے ہیں، آپ رحمت بھی سارے جہانوں کے ہیں، آپ نبی بھی سب کے ہیں، لیکن اللہ نے جب یار کی بات کی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صرف مومنوں پر احسان کیوں جتلایا؟ اور اگر قرب کی بات آئی تو فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب درود و سلام کی بات آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ جب یار کی بات کرنی ہو ان مومنوں سے اللہ کرتا ہے؟ اس کا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا
اذ قالت الملائکہ، جب ملائکہ سے کہا گیا۔ اب جب ملائکہ کا ذکر ہوا تو اللہ نے صرف ملائکہ فرمایا، اور جب درود و سلام کی باری آئی، ذکر یار کی باری آئی، تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، حضرت جنید بغدادی نے لکھا، فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے جب عام طور پہ ذکر کیا گیا صرف فرشتے کا ذکر ہوا، اور جب محبوب پہ درود پڑھنے والے، محبوب کا ذکر کرنے والے فرشتوں کی بات ہی، فرمایا ملائکتہ، اس کے فرشتے، اللہ نے یہ بتایا جو میرے یار کی تعریفیں کرتے ہیں وہ میرے ہیں۔ جب یہ ہر وقت میرے یار کی بات کرتے ہیں، میرے یار کا ذکر کرتے ہیں، جب میں بھی اپنے یار کی بات کرتا ہوں، ان سے کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے، ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، تو بعض لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج ادا کیا کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے ان اللہ والوں سے محبت کرنے کی؟ تو بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں جو زمین پر بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ آخر جبریل امی میں کون سی کمی ہے کہ اللہ اس کو ایک ولی سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اور پھر بات یہاں تک نہیں، فرمایا جتنے فرشتے ہیں ان کو بھی میرا پیغام دے دے، اور پھر جو مخصوص دل ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو جو مخصوص دل ہیں ان کے دلوں میں بھی میرے ولی کی محبت بٹھا دی جائے۔ اب علمی باتیں آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تسریح۔ امر ترغیبی میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا، ترغیب کا مضمون ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ جو بھی وظیفہ پڑھے نا، تو جو مریدین ہیں ان کو پتہ ہو کہ بھئی آپ فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں، اب یہ امر ترغیبی ہے، اگر آپ پڑھتے بھی ہوں اور پڑھاتے بھی ہوں اور حکم بھی دیتے ہوں کہ آپ نے فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، اب یہ امر ترغیبی بھی ہے، امر تشریح بھی ہے۔ تو اگر آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو دو چیزوں میں امر ترغیبی اور امر تشریح نظر آئے گا، ایک آیت درود میں ہے، ایک محبت ولی میں ہے۔ کیونکہ اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے، اور اللہ ولیوں سے خود بھی محبت فرماتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں بھی ولیوں کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ یہ امر ترغیبی اور امر تشریح پوری شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ آیت درود میں ہے یا محبت ولی میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج زمین پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کی یاد مناتے ہیں، آراس کراتے ہیں، اور بعض لوگ پمفلٹ چھاپتے ہیں، بڑے جناب ریال خرچ کر کے ایک تاریخ چلائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت ولی کو نکال دیا جائے، مگر وہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ بغض ولی کی تحریک فرشی ہے، محبت ولی کی تحریک عرشی ہے۔ زمین پر محبت ولی کے جلسے بعد میں ہوتے ہیں، عرش بری پر محبت ولی کے چرچے پہلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر تحقیق اللہ نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نسائی ابن ماجہ ترمذی شریف کے اندر ہے، مسند احمد اور معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ آج جس طرح ہم سارے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں، جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آتے ارشاد فرماتے ہیں ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکم، ذرا سنی اور عشق کے مزاج میں کہہ دوں یہ جلسہ کس لیے کر رہے ہو؟ جب آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہوں گے تو دوستوں نے پوچھا ہوگا، عزیز اور اقربا نے پوچھا ہوگا، پیر بھائیوں نے پوچھا ہوگا کہاں جا رہے ہو؟ جناب محبوب کے ذکر کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ پر جا رہے ہیں، وہاں میلاد النبی کی محفل ہے، وہاں جا کے ہم یہ اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، کس لیے جلسہ کر رہے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں
دین ملا محبوب آپ کی وجہ سے، ہمیں اسلام ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں رحمان ملا آپ کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کر رہے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کر رہے ہیں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کر رہے ہیں، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کر رہے ہیں، علم نشرہ کے سینے والا نبی کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاؤ، اس لیے بیٹھے ہوئے ہو، قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہاں پر ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا محبوب نے قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ فرمایا آپ کی نگاہ علم دیکھ رہی تھی، کل کو لوگ میرا نام نہیں لینے دیں گے، میرے ذکر کی مجالس کرانے نہیں دیں گے، لوگ چھپ چھپ کے جائیں گے، تو لہٰذا قسم اٹھوائی جائے کہ جب ذکر رسول میں جایا کرو چھپ کے نہیں آنا، قسمیہ طور پہ کہہ دیا کرو اللہ کی قسم محفل میلاد میں جا رہا ہوں، محفل میلاد میں جا رہا ہوں۔ محفل میلاد میں جا رہا ہوں۔ ویسے صحابہ کو پتہ تھا میرے آقا علیہ السلام جانتے سب کچھ ہیں، پھر بھی قسم جو اٹھوا رہے ہیں کوئی وجہ ضرور ہے، اور محبوب جانتے تو سب کچھ ہے، محبوب تو اتنا جانتے ہیں۔ طبقات واقدی کے اندر امام واقدی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی نا، تو ایک قباس بن اشیم نامی ایک شخص تھا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے اور میدان جنگ میں وہ تشریف فرما تھے، تو قباس بن اشیم مسلمان نہیں تھا، دل میں محبوب علیہ السلام کے لیے بغض رکھتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے نا اپنے دل میں کہا مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کو لڑنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اتنی دور سے چل کے تو آ گئے، یہ تو 313 ہیں، ابھی ختم ہو جائیں گے۔ کہتے میں نے یہ دل میں کہا، کسی کو بتایا نہیں۔ اب میں کھڑا تھا، پھر بارش ہو گئی، پھر ہمارے گھوڑے دھسنے لگ گئے، پھر بدر کا جو ماحول تھا تو کہا جب یہ لوگ بھاگنے شروع ہوئے، جو قتل ہو گئے، جو بھاگ رہے تھے ان میں سب سے آگے تھا، اور میں کہتا جا رہا تھا اے تم کفارو، تم تو بالکل ہی عورتوں سے بدتر نکلے، تم تو اتنے کمزور ہو، جو کل دیکھنے میں تھوڑے نظر آ رہے تھے آج وہ غالب ہو گئے۔ کہتے میں کہہ رہا تھا عورتوں سے بدتر ہو۔ اب یہ کہتا ہوا دل میں میں بھاگا۔ اب فتح جب مکہ ہوا نا، تو میں ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، میرے آقا نے دیکھا، کہتا ہے میرے دل میں بہت زیادہ بغض تھا، جب میرے آقا نے مجھے دیکھا فرمایا قباس بن اشیم ادھر آؤ، میں قریب گیا، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح بدر والے دن تم نے کیا کہا تھا، بتاؤ تو صحیح بدر والے دن کیا کہا تھا۔ میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے تھے؟ یہ لڑنے کے لیے آ گئے، ان کو سلیقہ نہیں آتا، اور جب پھر بھاگے تھے کہا نہیں بھئی عورتوں سے بھی بدتر نکلے ہو، اے کفار تمہیں پتہ ہی نہیں، مشرکین تم تو عورتوں سے بدتر نکلے، تم بھاگے۔ حضرت قباس بن اشیم کہتے خدا کی قسم پہلے میرے دل میں بغض رسول تھا، اور جب آقا علیہ السلام نے میرے دل کی خبر دی میری کیفیت بدل گئی۔ میں نے کہا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کافروں اور اپنے دشمنوں کی دل کی کیفیت سے واقف ہیں تو اپنے امتیوں کی دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے۔ فرمایا کہ صحابہ کو پتہ تھا محبوب جو قسم اٹھوا رہے ہیں کوئی وجہ ضرور ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاؤ، انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں قسم اٹھوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی تہمت کے سبب سے نہیں، ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے اے میرے محبوب اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کے جو غلام زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، یہ میلاد النبی کی محفل جو سجا کے بیٹھے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ عرش پر ان پر فخر فرما رہا ہے، اللہ عرش پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ دیکھیں محبوب کے ذکر کی محفلیں کیسی ہیں کہ زمین پر بیٹھے۔ ایک حدیث پاک ہے جب ذکر رسول کی محفل درود و سلام کی محفل ہوتی ہے نا تو یہ خوشبو بن کے عرش معلیٰ پر جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہا جاتا ہے زمین پہ فلاں جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، یہ ذکر رسول کی خوشبو ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چلیں جی اتنا کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، بالکل صحیح ہے، صحابہ نے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، اللہ نے فخر فرمایا، آج تو 1450 سال بیت گئے، کیا آج ہم اتنے صدیوں کے بعد جو محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کیا اللہ آج بھی ہم پر فخر فرماتا ہے؟ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے نا قبلہ۔ اور پھر آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نیا فتنہ جنم لے لیتا ہے،
اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، کیونکہ النفاق و یورث الاعتراض، یہ جو اعتراضات ہیں یہ بھی منافقوں کی وراثت ہے، انہوں نے یہ نہیں چھوڑنی، کوئی اپنی وراثت چھوڑتا نہیں، لیکن عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتے، وہ جلوہ جہاں آرا میں ہمیشہ گم ہی نظر آتے ہیں، اعتراض کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر یہ کوئی کرے اور سوال پیدا ہو ذہنوں میں کہ بھئی اتنا صدیاں بیت گئیں، آج جو ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل سجا کے بیٹھے، کیا اللہ آج بھی ہم پر فخر فرمائے گا؟ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے گئے، آپ مسلم شریف کے اندر کتاب الحج نکالیں، وہاں پر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کے تمام معمولات لکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب وہاں پہ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال میرے غلاموں سے کہہ دیں خاموش ہو جائیں، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ تمام خاموش ہو گئے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، عرش سے بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، امت پر احسان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارا خاصہ ہے کہ آج جو ہم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں ہمیں بخشش کا پیغام بھی سنایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام بھی عطا ہوا ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاروق اعظم جو کام تم کرو گے اور تمہیں جو انعام اللہ عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا وہی انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، بیٹھتے زمین پر ہیں، عرش بری پر ان کے چرچے ہوتے ہیں، جیسے مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جب ذکر الہی کی مجلس لگتی ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ڈھونڈ کے اس میں شریک ہونا ہے، فرشتے تلاش کر کے ذکر الہی کی مجالس میں آتے ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے، بتا دے کہ گڑی شریف میں اس پاک مقدس آستانے کے اوپر محفل ہے، چلے جاؤ، لیکن اللہ فرماتا ہے فرشتے ڈھونڈ کے شریک ہو۔ محدثین فرماتے ہیں یہ تلاش کر کے ذکر الہی کے حلقوں میں شریک ہونے کا کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ جو تلاش کر کے مجالس میں شریک ہو یہ نوری مخلوق کی سنت ہے۔ اور پھر فرشتے جب واپس جاتے اللہ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے؟ علامہ بدر الدین عینی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا یہ ذاکرین اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتا ہے بتاؤ کہاں گئے تھے؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کس جگہ محفل ہو رہی تھی، یہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں؟ پھر پوچھا جا رہا ہے کہاں گئے تھے؟ تو پھر ایک نہیں 70,000 فرشتہ اس مجلس میں شریک ہوتا ہے، وہ بیک زبان کہتے ہیں فلاں جگہ فلاں کے گھر گئے تھے۔ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتا ہے اللہ جاننے کے باوجود کیوں پوچھتا ہے کہاں گئے تھے جب 70,000 فرشتے نام لیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کا ذکر کریں زمین پر ان کا چرچا عرش پر نہ ہو۔ لہذا فرشتوں بتاؤ کس کے گھر میں محفل پہ گئے تھے، کہاں یہ ذکر کی مجلس لگی ہوئی تھی؟ تو عزیزان محترم، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں سے جدا ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب و شفا کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، ضیاء النبی شریف کے اندر بھی ہے، یہ میں ساری کو ملا کے نا آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آتے تھے نا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نا سبزیاں پیش کرتے تھے، دیہات سے آتے تھے، حبشی تھے، سبزیاں پیش کرتے تھے۔ حضرت ظاہر ان کا نام تھا۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے ہم زہر کے لیے شہر ہیں اور یہ ہمارے لیے دیہات ہے۔ اچھا وہ اس نے ایک سپیشل تھیلا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر سبزی ڈال کے آتے اور اس تھیلے کے اندر اور کچھ نہیں ڈالتے تھے کہ میں نے جانا کے لیے یہ سبزی لے کے جانا ہے، یہ آپ کو کدو شریف پسند ہے لہذا آپ کو میں یہ پیش کروں گا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال ہدیہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ روزانہ ہمارے لیے سبزی لے کے آتا ہے، تم ایک کھجور کا ٹوکرا منگوا کے رکھ لو، جب بھی ظاہر آئیں یہ سبزی پیش کریں گے اور آپ نے ان کو کھجوریں ہماری طرف سے پیش کرنی ہے، عطا کرنی ہے۔ اب وہ معمول جاری ہو گیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں سے ان کو کھجوریں عطا فرمائیں۔ اب وہ صحابی تھا، عاشق رسول تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تہابو تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، دوستوں کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آقا آپ نے فرمایا دوستوں کو ہدیہ دیا کریں۔ حضور مجھے جو آپ یہ عطا فرما رہے میری کیا حیثیت ہے مجھے بھی بتا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو بھی ہمارا یار ہے۔
تو بھی ہمارا دوست ہے۔ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو میرا دوست ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات میں کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ۔ بس یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اب باہر نکلتے ہیں، جس کو ملتے ہیں، اے ابو بکر صدیق دیکھو میرے یار نے مجھے یار کہا ہے، اے فاروق اعظم دیکھو میرے سرکار نے مجھے یار کہا ہے، اے عثمان غنی دیکھو میرے سرکار نے مجھے یار کہا ہے۔ ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ محبوب علیہ السلام کی محبت کی ایک ایک بندے کو بتا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا حضور دیکھیں یہ حبشی ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، آپ نے تو کریم ہے، کرم فرمایا ہے، آپ نے تو کہہ دیا میرے یار ہے۔ یہ ہر ایک کو گلیوں میں بتاتا ہے، جی حضور نے مجھے فرمایا میرے یار ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے میرے یار ہے۔ میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا اے ابو بکر عمر، بات یہ ہے اگر میں نے اپنے عاشق کو یار کہہ ہی دیا ہے تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کل یہ جو صبح سبزی منڈی میں کھڑا ہوگا وہاں جا کے میں اپنے دیوانے کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یہ میرا یار ہے۔ جو یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ جس کو محبوب کرم فرما لے، قبول فرما لے، ان کی تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام صبح منڈی میں تشریف لے گئے۔ یہ میرے آقا کے زمانے سے تہجد کے وقت یہ سبزی منڈی لگتی ہے، یہ آج کی نہیں، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے شیخین کریمین کو ساتھ لیا۔ اب منڈی میں گئے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آوازیں لگا رہے، کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ اب میرے آقا علیہ السلام اس کے پیچھے سے گئے اور ادھر سے نیچے سے ہاتھ رکھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا تو آنکھوں پہ پیچھے سے جا کے ہاتھ رکھ لیتے، دیکھو یہ ہمارا دوست ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ جیسے ہی حضرت ظاہر فرماتے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، خوشبو مصطفیٰ تو بتا رہی تھی جانے جانا کی جلوہ گری ہے۔ آقا تشریف لے آئے ہیں، میرے پاس آپ کی جلوہ گری ہو گئی تو میں نے کہا میں اگر بتا دوں گا حضور میں نے پہچان لیا ہے، میرے آقا اپنے ید اللہ والے ہاتھ میری آنکھوں سے ہٹا لیں گے، تو میں چپ کر کے میں کہتا رہا کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو، اور میں علم نشرہ کے سینے سے پیچھے لگ گیا، اپنی پشت مبارک جو ہے محبوب علیہ السلام کے سینہ مبارک سے میں مس کرنے لگا تاکہ برکت حاصل کر لوں۔ میرے آقا نے پھر وقفے سے پوچھا اے ظاہر بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا میں جان تو رہا ہوں، خوشبو ہے پہچان تو رہا ہوں، میں برکت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کدو لے لو۔ میں نے کہا لوگو تم تو میری باتوں پہ کل اعتراض کر رہے تھے، دیکھو آج میرا یار میرے سرکار میرے گھر میں تشریف فرما ہے، مجھے کرم فرما رہے ہیں، اب میں محبوب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کدو لے لو، کدو لے لو۔ جب 3 بار جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں، میں خاموش رہا، بتایا نہیں کہ سرکار میری آنکھوں سے اپنے ہاتھ مبارک ہٹا لیں گے۔ اب میرے آقا نے ہاتھ ہٹا لیے اور میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں کہہ رہا تھا کدو لے لو، کدو لے لو، میرے آقا فرماتے بدو لے لو، بدو لے لو، بدو لے لو۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے کون خریدے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کو ہم خرید لیتے ہیں پھر کوئی اور خرید نہیں سکتا۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ کرم کیا۔ جب میرے آقا کرم فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، پھر عاشقوں کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیں صوفیاء کرام کا جو طریقہ ہے نا تصوف کا، اس پر 2 باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ تو ویسے بھی قبلہ کے سامنے اتنی دیر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں ادب کے خلاف ہے، آپ نے حکم دیا ہے تو اس لیے میں سبق سنا رہا ہوں، 2 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں۔ طویل خطاب ہوتے ہی نہیں، اس جگہ پہ نہیں ہوتے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ کہیں اور بڑی جگہ ہیں جہاں پہ طویل خطاب ہوتے ہیں، یہاں تو مختصر ہے، بس سبق سنانا مقصود ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تصوف کی 2 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز اپنے اصل سے ملتی ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جب کوئی چیز اپنے اصل میں گم ہوتی ہے، ضم ہوتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ماں باپ جو ہیں اولاد کی اصل ہے، اولاد فرع ہوتی ہے۔ جب تک یہ بیٹا باپ کی پشت میں تھا یہ طیب تھا، یہ ماں کے شکم میں رہا، گناہوں سے محفوظ تھا، یہ پاک تھا کیونکہ اصل میں تھا۔ اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جانوروں کے گوبر کی کھاد بناتے ہیں اور پھر وہی کھاد ہم کھیتوں میں ڈالتے ہیں۔ اب اس کھاد کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، اس کھاد کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔
جب وہ کھاد مٹی میں ملی، اپنی اصل میں ملی، اب جو سبزی وہاں سے اگی آپ اس کو کھاتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ اور یہ جو گوبر ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ گٹر کا پانی حرام ہے نا، لیکن جب یہ مٹی میں ملا، اپنی اصل میں ملا، اب جو سبزی اگتی ہے کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا یہ حرام ہے، کیوں؟ یہ اصل سے ملی، اب جو کچھ بھی اگے گا حلال ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا۔ اسی طرح یہ جو خون ہے، دم مسفوح جس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں، یہ باڈی کے اندر ہے، جب تک یہ اندر ہے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ اندر رہتا ہے، پاک رہتا ہے۔ اسی طرح جناب والا پیشاب ہے یہ بھی اندر رہتا ہے، آپ اندر یہ جب تک رہتا ہے آپ طواف کعبہ کرتے رہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جناب مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں، جب تک یہ اندر ہے آپ کی نسبت کے اندر ہے، اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ باڈی کی یہ جو خون ہے اس کی اصل جو ہے اس انسان کی باڈی ہے، جیسے یہ جڑا ہوا ہے، جیسے ہی یہ خون جسم سے نکلتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جیسے ہی خون یہ جسم سے نکلتا ہے اب جسم پہ لگتے ہی خون بھی آپ کا ہے، جیسے ہی یہ جسم سے لگا اب آپ کے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے، اور جس کپڑے سے لگتا ہے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، جب تک بلڈ نے اپنی نسبت کو نہیں چھوڑا۔ یہ پاک تھا، جیسے ہی اس نے نسبت چھوڑی اب یہ جس جسم سے لگا اس کو بھی ناپاک کر دیا، اور جس کپڑے سے لگا اس کو بھی ناپاک کر دیا۔ اب مرید کی جو اصل ہے وہ پیر کی ذات ہے، جب تک مرید اپنے پیر کے دامن میں رہتا ہے طیب بھی رہتا ہے، طاہر بھی رہتا ہے، پھر ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر جس پر نگاہ ڈالتا ہے اس کو طیب اور طاہر کر دیتا ہے۔ تو یارو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر بلڈ جو ہے آپ کی نسبت کو چھوڑ دے وہ پلیت ہو جاتا ہے، جس جگہ لگے وہ جگہ کو پلیت کر دیتا ہے، کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو پلیت کر دیتا ہے، تو پوری کائنات کی اصل تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جو بھی جانے جانا اللہ اکبر، تو جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی اصل ہیں۔ ارے جو محبوب کے دامن میں آ جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، وہ عثمان غنی بن جاتا ہے، وہ مولا علی بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ جتنے اولیاء ہیں سارے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، طیب و طاہر ہو جاتے ہیں، پھر جن پر نگاہ ڈالتے ہیں ان کو بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ امام شعرانی کہتے ہیں مجھے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عالم پٹڑی سے اتر جائے تو وہ کہاں جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ صوفیاء کے دامن میں پناہ لے۔ میں نے کہا اگر کوئی صوفی پٹڑی سے اتر جائے؟ میرے آقا نے فرمایا شعرانی جو صوفی ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے میرے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی؟ کیونکہ اس نے میرے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ عزیزان محترم آخری بات اور گفتگو ختم، مجھے ایک بات بتائیں، یہاں کافی عمر رسیدہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جب آپ شروع میں آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو چینی بڑی سستی ملتی تھی، اور پھر آج چینی جہاں پہنچی ہوئے اب آپ کو اس کا پتہ ہے۔ اچھا جب آپ نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت گھی سستا تھا، لیکن آج بہت مہنگا ہو گیا، 500 سے بھی اوپر چلا گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن ماچس کی تیلی اب 2000 کی ملتی ہوگی، اتنی مہنگی تو ہو گئی ہوگی نا قبلہ، اس کی قیمت نہیں بڑھی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے آگ لگانے والوں کا مل ہوتا ہی نہیں سمجھے، ان کی قیمت بڑھتی نہیں۔ ارے آگ لگانے والے اور ہیں، یہ صوفیاء تو آگ بجھانے والے ہیں۔ یہ صوفیاء کے دامن میں آ کر ان کا مل تب بنتا ہے کہ جب تک یہ دنیا میں رہتے ہیں بادشاہت کرتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی مزارات بھی بادشاہت کرتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے آگ لگائی نہیں ہے، انہوں نے آگ بجھائی ہے، اس لیے ان کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، مہربانی کریں کوئی مجھے نسخہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا وظیفہ نہیں ہے، طریقہ ہے، اللہ والوں سے محبت رکھ، اللہ کرے کسی ولی کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے، اور پھر اللہ کا یہ کمال ہے کہ اپنے کامل بندے کے دل کو 360 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب اس دل کے اندر تیری محبت چھپی ہوگی تو پھر تو بھی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ جیسے بیت اللہ شریف میں 360 بت لگے ہوئے تھے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بتوں کو نکالا، وہ عبادت گاہ بن گیا۔ اسی طرح جسم کے اندر جو بت ہے، حسد کا بت ہے، چغلی کا بت ہے، یہ سارے بت جب نکل جاتے ہیں تو میرے آقا کی محبت، شیخ کی محبت، یار کی صورت دل میں آ جاتی ہے۔ جب دل میں آ جاتی ہے وہ عبادت گاہ بنا، یہ زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ جب تک جیتا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت تک زیارت ہوتی رہتی ہے۔
تو صوفیاء کے دامن میں عافیت ہے۔ تصوف کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو ملاتی ہے، کاٹتی نہیں ہے۔ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے سوئی اور کینچی پیش کی، آپ نے فرمایا بابا یہ کینچی تسا رکھو، ایندہ کام میں کٹن، سوئی میں رکھ گندا، کیونکہ آپ تو ملاون والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکوں ہم سب کو ان صوفیاء کے دامن سے وابستہ رکھے، آمین۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ حضور خواجہ صاحب کو صحت کاملہ دائمہ دعامہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔